السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دوستو، میرے آقا دنیا انسانیت کے عظیم سپہ سالار تھے، اور اس کا ثبوت دیکھنا ہو تو غزوات کا گہری نظر سے مطالعہ کیجیے۔ اسی غزوات کو دیکھیے، اسی دوستو غزوے کو ہی دیکھیے جو انتہائی ناموافق حالات میں ہو رہا تھا۔ ایک طرف عرب کے اکثر مشرکوں اور یہودیوں کا دوستو گٹھ جوڑ، مدینے کی اینٹ سے اینٹ بجا دینے کے دعوے، دوسری طرف افلاس اور بھوک، تیسری طرف باد سرسر کی طوفانی تپیڑے دوستو، چوتھی طرف باہر کے دشمنوں کے ساتھ اندر کے دشمنوں یعنی یہود جو تھے بنو قریظہ کے طرف سے جو شرارتوں اور خباثتوں کا خطرہ، اور دوسری طرف دوستو جو ہے یہ وہ ہولناک حالات تھے جن میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سپہ سالاری فرما رہے تھے۔ اور دوستو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سارے منظر پر گہری نظر تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی روحانیت سے، اپنی ذہانت سے اور اپنی محبت سے کچھ ایسا جادو جگایا کہ مشکلات کے باوجود اپنے ساتھیوں کے حوصلوں کو ٹوٹنے نہ دیا۔ اور آپ جانتے تھے کہ جب انسان کا حوصلہ بلند ہو تو وہ رکاوٹوں کے باوجود منزل تک پہنچ ہی جاتا ہے۔ حضرت ذکی کیفی مرحوم رحمہ اللہ خوب کہہ گئے ہیں دوستو، سنگے گراں ہیں راہ میں لاکھوں تو کیا ہوا، سنگے گراں ہیں راہ میں لاکھوں تو کیا ہوا، منزل چھپی ہوئی تو میرے حوصلوں میں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوستو صحابہ کرام رضی اللہ تعالی مجمعین کی سوچ کا رخ بدل دیا اور ان میں عقابی روح پیدا کر دی، جس کی وجہ سے ان کی نظریں بہت اونچی ہوگی، اور بالکل وہی صورت پیدا ہوگی جو اقبال مرحوم رحمہ اللہ نے کہا ہے کہ عقابی روح جب بیدار ہوتی ہے جوانوں میں، نظر آتی ہے ان کو اپنی منزل آسمانوں میں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بعض لوگوں کو بھوک اور مشقت سے پریشان دیکھا تو فرمایا اللہم لا عیش الا عیش الآخرہ، اللہم انصر الانصار والمہاجرہ، زندگی تو صرف آخرت کی زندگی ہے، اللہ انصار اور مہاجرین پر رحم فرما۔ یہ نعرہ لگا کر گویا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کی سوچ دنیا سے آخرت کی طرف منتقل کر دی اور سمجھا دیا کہ میرے پروانوں، تم دنیا پر نہیں آخرت پر نظر رکھو، یہاں کی بھوک پیاس برداشت کر لو، آخرت کی عیش و عشرت تمہارے لیے مخصوص ہوگی، اور اصل عیش و عشرت تو آخرت کی عیش و عشرت ہے۔ دنیا کی عیش و عشرت کا کیا ہے آج ہے کل نہیں۔ دنیا کی تو ہر چیز زوال پذیر اور عارضی ہے، یہاں کی ثروت بھی عارضی، یہاں کی غربت بھی عارضی، یہاں کی صحت بھی عارضی، یہاں کی بیماری بھی عارضی، یہاں کی جوانی بھی عارضی، یہاں کا بڑھاپا بھی عارضی، یہاں کی بہار بھی عارضی، یہاں کی خزاں بھی عارضی، یہاں کی خوشی بھی عارضی، یہاں کی دوستو غمی بھی عارضی۔ مت شکوے کرو یہاں کی بھوک کے، آخرت پر نظر رکھو، بلکہ میں محمد تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اسی دنیا میں تمہارا فقر و فاقہ دور ہو کر رہے گا، دولت کی وہ ریل پیل ہوگی کہ کوئی لینے والا باقی نہیں رہے گا۔ ارے گھبراتے کیوں ہو، وقت آنے والا ہے جب تم قیصر و کسریٰ کے تاج اچھالو اور تخت روند ڈالو گے۔ یہ کم نظر اور کم ظرف یہودی تمہارے پھٹے ہوئے لباسوں اور فاقہ زدہ چہروں کا مذاق اڑاتے ہیں، مگر میری نظریں اس وقت کو دیکھ رہی ہیں جب اس جہاد و حصار کی برکت سے تمہارے ہاں دولت کے انبار ہوں گے، اور یہودی اور مشرک بھکاری بن کر تمہارے دروازوں پر کھڑے ہوں گے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی ایک جماعت کے ساتھ کھدائی میں مصروف تھے۔ کھودتے کھودتے جبل ذباب کی جڑ تک پہنچے تو وہاں سفید رنگ کی گول گول چٹان سامنے آ گئی۔ دوستو وہ اس قدر سخت تھی کہ کدالیں ٹوٹ گئیں۔ بالآخر حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سچوں کے سچے، پیروں کے پیر، آقاؤں کے آقا اور سپہ سالاروں کے سپہ سالار حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور صورتحال بیان کی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تشریف لائے۔ بھوک کی وجہ سے شکم اطہر پر دوستو پتھر بندھے ہوئے تھے۔ کدال ہاتھ میں لے کر بسم اللہ کہہ کر ضرب لگائی تو ایک چمک کے ساتھ ایک تہائی چٹان ٹوٹ گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ اکبر کا نعرہ بلند فرمایا، صحابہ نے بھی یہی نعرہ لگایا۔ دوسری ضرب سے پھر چمک ہوئی اور مزید تہائی حصہ گر گیا۔ پھر سب نے مل کر اللہ اکبر فرمایا۔ تیسری ضرب سے چٹان پاش پاش ہو گئی اور پھر اللہ اکبر کا نعرہ لگا۔
لگایا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے جانثارو، پہلی چمک میں مجھے ملک شام کی کنجیاں عطا کی گئی، میں نے ہیرا کے سرخ محلات کو دیکھا۔ دوسری چمک میں فارس کی چابیاں عطا کی گئیں اور میں نے اس چمک میں مدائن کے قصر ابیض کو دیکھا۔ تیسری چمک میں مجھے یمن کی کنجیاں دی گئیں اور میں یہاں کھڑا ہو کر صنعاء کے دروازوں کو دیکھ رہا ہوں۔ جبریل علیہ السلام نے مجھے خبر دی ہے کہ میری امت ان شہروں کو فتح کرے گی۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مدائن کے محلات کی تفصیل بتائی۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو نبی بنا کر بھیجے، قصر ابیض ایسا ہی ہے جیسا آپ نے بیان فرمایا ہے، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ تو دوستو، کئی دن کی مسلسل محنت اور مشقت کے بعد مسلمان خندق کی کھدائی سے فارغ ہوئے تو دوستو کفار کے لشکر جوک در جوک پہنچنے شروع ہو گئے۔ یوں محسوس ہوتا تھا کہ کفر شرک کی کالی آندھی ہے جو چاروں طرف سے امڑ کر آ رہی ہے۔ ہر قبیلہ اور ہر گروہ پورے ساز و سامان اور شان و شوکت سے آ رہا تھا۔ صرف قریش اپنے ساتھ 300 گھوڑے اور 1500 اونٹ لے کر آئے تھے۔ سارے گروہوں کو ملا کر کل لشکر کی تعداد 10,000 سے بھی زیادہ تھی دوستو۔ اتنا بڑا لشکر مدینے والوں نے پہلے کبھی نہیں دیکھا تھا۔ یہ لشکر کوئی عام جنگ لڑنے کے لیے نہیں آیا تھا بلکہ مسلمانوں کو صفحہ ہستی سے مٹانے کے لیے آیا تھا دوستو۔ لشکر کفار نے خندق دیکھی تو دنگ رہ گئے۔ یہ ان کے لیے غیر متوقع صورتحال تھی۔ وہ تو دندناتے ہوئے آئے تھے کوئی کہ آج طوفان بن کر بلا روک ٹوک مدینہ میں داخل ہوں گے، آندھی بن کر چھا جائیں گے اور زلزلہ بن کر شہر رسول کی در و دیوار ہلا دیں گے۔ لیکن سپہ سالار اعظم کی حکمت اور تدبیر نے ان کے ارادے خاک میں ملا دیے۔ آپ نے دفاع کے لیے وہ طریقہ اختیار کیا جو فارس والے استعمال کیا کرتے تھے، اور ایسا کر کے آپ نے سمجھا دیا کہ لوگوں، حکمت و دانائی کی بات جہاں سے بھی ملے اور جس سے بھی ملے اسے قبول کر لو، اس لیے کہ حکمت تو مومن کی متاع عزیز ہے، چاہے حکمت امریکہ میں ہو یا افریقہ میں، ہند میں ہو یا چین میں، اسے حاصل کر لینا چاہیے۔ حیرت کی بات ہے کہ آج کے مسلمان نے یورپ والوں سے غلاظت، کثافت، خیانت، رذالت اور خساست تو سیکھ لی، لیکن سائنس اور حرب و ضرب کے میدانوں میں انہوں نے جو نمایاں کارنامے انجام دیے ہیں دوستو، وہ اس نے نہیں سیکھے۔ اللہ کے بندے، کبھی تو وہ وقت تھا کہ تیری تدبیریں بڑے بڑے جوانوں کو دنگ کر دیتی تھی، اور آج وہ وقت ہے کہ دوسروں کی سازشیں اور تدبیریں تجھے مبہوت کر دیتی ہیں۔ مسلمانوں کے ہاتھ سے ایمان اور جہاد کی رسی کیا چھوٹی، سب کچھ ہی اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا ہے۔ ذہانت چھوٹ گئی دوستو، حکمت چھوٹ گئی، جرأت چھوٹ گئی، شجاعت چھوٹ گئی، غیرت چھوٹ گئی، خلافت چھوٹ گئی، سلطنت چھوٹ گئی، عزت چھوٹ گئی۔ لشکر کفار نے جب دوستو دیکھا کہ مدینہ میں داخل ہونے کا تو کوئی راستہ نہیں، تو انہوں نے خندق کے اس پار ہی پڑاؤ ڈال دیا اور مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ 3,000 مسلمان مجاہدین نے اپنی اپنی ڈیوٹیاں سنبھال لی دوستو۔ ایک گروہ مدینہ کی حفاظت کے ساتھ ساتھ منافقین اور بنو قریظہ پر نظر رکھے ہوئے تھا۔ دوسرا گروہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت پر مامور تھا۔ تیسرا اور سب سے بڑا گروہ حملہ آوروں کے بالمقابل ڈٹا ہوا تھا۔ یہ بڑے مشکل دن اور بڑی کھٹن راتیں تھیں۔ سردیوں کی طویل اور ٹھنڈی راتیں مسلمان جاگ جاگ کر گزار رہے تھے۔ ہر وقت حملے کا خطرہ لگا رہتا تھا۔ کبھی خبر آتی کہ خالد بن الولید حملہ آور ہونا چاہتے ہیں، کبھی افواہیں اٹھتی کہ عمرو بن عاص پیش قدمی کر رہے ہیں، کبھی شور اٹھتا کہ ابو سفیان خندق عبور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ ان افواہوں نے دن کا سکون اور رات کی نیند حرام کر دی تھی۔ کچھ فوجیں مدینہ کے بلائی حصہ میں تھی اور کچھ مدینہ کے نشیبی حصہ میں تھی دوستو، اور دونوں ہی موقع پا کر چھاپا مارنے کی فکر میں تھے۔ اس ساری صورتحال نے مسلمانوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا، اور وہ ایک سخت امتحان سے دوستو دو چار ہو گئے۔ کتنے ہی لوگ تھے جو کافروں کی جمعیت اور ان کی ظاہری شان و شوکت کو دیکھ کر ہمت ہار بیٹھے تھے، اور دوستو ان کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ گئی تھی۔
منافقین نے تو صاف کہنا شروع کر دیا تھا کہ ہمیں جو اللہ کی نصرت کی خبر دی گئی تھی وہ سب فراڈ تھا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے چٹان پر کدال مارتے ہوئے شام، مدائن اور یمن پر مسلمانوں کے غلبہ کی پیشن گوئی کی تو منافقین نے خوب مذاق اڑایا کہ کھانے کو ملتا نہیں ہے اور خواب دیکھ رہے ہیں ایران اور شام کے شاہی محلات کی۔ اللہ تعالیٰ نے غزوہ خندق کی اس سارے منظر اور منافقین کی یا وہ گوئی جو وہ بول رہے تھے اپنے مخصوص انداز میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمائی ہے۔ سورۃ احزاب کی آیت نمبر 10، 11 اور 12 میں دوستو کیا فرمایا کہ جب چڑھ آئے تم پر اوپر کی طرف سے اور نیچے سے، اور جب بدلنے لگی آنکھیں اور پہنچے دل گلوں تک اور اٹکنے لگے تم اللہ پر طرح طرح کی اٹکلیں، وہاں جانچ گئے ایمان والے اور جھڑجھڑائے گئے زور کا جھڑجھڑانا۔ اور جب کہنے لگے منافق اور جن کے دلوں میں روگ ہے، جو وعدہ کیا تھا ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے سب فریب تھا۔ یعنی یہ ان آیات کا ترجمہ ہے دوستو جو اس وقت کے منافقین نے اپنی زبانوں سے باتیں کی تھی۔ تو دوستو ایک مرحلہ ایسا بھی آیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں اور خصوصاً انصار کی مشکلات کا خیال کرتے ہوئے ارادہ کیا کہ قبیلہ غطفان کے سرداروں کے ساتھ سالانہ 1/3 پھل پر صلح کر لی جائے۔ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ارادے کی خبر ملی تو انہوں نے حاضر خدمت ہو کر عرض کیا کہ اللہ کے رسول، جب ہم کفر و شرک کی نجاست میں آلودہ تھے اس وقت بھی ہم نے ان کی کبھی کوئی ایک چھوہرا تک نہیں دیا۔ آج جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے اسلام سے مشرف فرمایا ہے، ہم انہیں اپنی پیداوار کا 1/3 کیسے دے سکتے ہیں؟ ان کے لیے ہمارے پاس تلوار کے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ کفار کے محاصرے کی سختی اور ان کی چھاپہ مار کارروائیوں کا اندازہ اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ مسلمانوں کی کئی نمازیں قضا ہو گئی، جس سے یہ بھی ثابت ہوتا ہے کہ جہاد میں مشغولیت کی وجہ سے نماز قضا کی جا سکتی ہے، لیکن نماز میں مشغولیت کی وجہ سے جہاد قضا نہیں کیا جا سکتا۔ دوستو محاصرہ کے 20-25 دن گزر گئے۔ اللہ کے نبی سخت متفکر اور حیران تھے۔ آپ کو اپنی نہیں بلکہ اپنے پیرکاروں کی پریشانی تھی۔ سخت سردی تھی، غلہ کمیاب تھا، گرانی عروج پر تھی، دشمن کے چھاپہ مار کارروائیاں جاری تھی۔ آپ کرتے بھی تو کیا کرتے؟ آپ کا آخری سہارا اللہ تھا اور اسی سے دعاؤں کا سلسلہ جاری تھا۔ اللہ تعالیٰ نے غیر متوقع مدت یہ فرمائی دوستو کہ قبیلہ غطفان کے ایک سردار نعیم بن مسعود کا دل پھیر دیا۔ اس نے چپکے سے ایمان قبول کر لیا اور اپنے کو ہر طرح کی خدمت کے لیے پیش کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم کسی طرح دشمن میں پھوٹ ڈال دو، کیونکہ جنگ تو دوستو نام ہی حیلہ اور تدبیر کا ہے۔ چنانچہ انہوں نے ایسی چال چلی کہ بنو قریظہ اور قریش میں دوستو پھوٹ پڑ گئی۔ دوسری طرف یہ ہوا کہ تیز آندھی چلی جس سے دشمنوں کے خیمے اڑ گئے، تنابیں ٹوٹ گئیں اور سواریاں بدک گئیں، چولہے الٹ گئے دوستو۔ ایسا ہنگامہ مچا اور ایسا طوفان اٹھا کہ مشرک ہمت ہار بیٹھے۔ ابو سفیان نے مکہ واپسی کا اعلان کر دیا۔ کائنات کے سردار نے خوشخبری سنائی کہ مسلمانوں، دشمن کی چڑھائی کا یہ آخری موقع تھا، اب ہم ہی حملہ آور ہوں گے، دشمن کو حملہ کرنے کی کبھی جرت نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں آندھی کی صورت میں اپنی مدد کا خوب ذکر فرمایا۔ سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 9 میں ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروها وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ اے ایمان والو، یاد کرو احسان اللہ کا اپنے اوپر جب چڑھ آئیں تم پر فوجیں، پھر ہم نے بھیج دی ان پر ہوا اور وہ فوجیں جو تم نے نہیں دیکھی، اور ہے اللہ جو کچھ کرتے ہو دیکھنے والا ہے، جو کچھ کرتے ہو دیکھنے والا ہے۔ دوستو یہ غزوہ مجھے اور آپ کو یہ سبق دیتا ہے کہ جو مومن بندے آزمائش میں پورے اترتے ہیں
تو اللہ تعالیٰ ان کو ایسے طریقے سے غیبی مدد فرماتا ہے جس کی انہیں بھی کوئی توقع نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ